السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، امید ہوگی کہ آپ حضرات ایمان اور تقوی کی حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ ایک خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج اور زوال بتایا گیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا، اس کی صحیح تعبیر کیا تھی، اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کا لغوی معنی یہ ہے کہ خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی۔ لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانہ ہیکلی سلیمانی کو نیست و نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق و فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر اعدمان ہے، اور ان کی جانب سے دیے جانے والے سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے پرولوشم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا، اور باقی بچے لوگوں کو قید بنا کر بیڑیوں کے ریوڑوں کی طرح ہانک کر بابل کی طرف لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پر اسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سامنے رکھا تھا اور اس کا سر سونے کا تھا، اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ دامے کا تھا اور لوہے کا، اور ٹانگیں لوہے کا۔ اس پر آسمان سے ایک آتا ہے اور اس پر آگ آتی ہے، اثر نہیں کرتا۔ یہ حیران ہو گیا۔ اس نے پوری سلطنت کے کاہنوں اور نجوموں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننی چاہیے، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ دو ہی ہیں، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی
جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو مٹی کے اور کچھ لوہے کی تھی۔ سو اس سلطنت میں تفرقہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا ایک خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسرے قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آئیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال علیہ السلام کے مطابق حضرت دانیال جوان، عقل مندی اور ذہانت اور خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت عملی کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ مدلل اور بہترین انداز میں ان کو بیان کرتا۔ تو آپ جو ہے نا بہترین جواب دیتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر گزارا زندگی بسر کرتے تھے۔ بابلی لوگوں سے زیادہ کھانا نہیں کھایا، اور آپ زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنی پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے، اور روز تین بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والا خواب روز آنے لگا، لہذا حضرت دانیال علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تیری حکمرانی تبھی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانے کا رخ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ لہذا مختلف نظر نے اس نصیحت پر عمل کیا، اور بخت نصر نے اس پر جب عمل کرنا شروع کر دیا، اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہذا بخت نصر پر آنے والا عذاب اللہ نے ٹال دیا، اور ملک کے حالات بہت اچھے ہو گئے اور بہتر ہو گئے۔ 357 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قید خانے میں گئے اور دوسرے ملک میں لائے گئے، اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے علم سے نوازا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل کا شہر بھی تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کی یہ مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ زار جب وہ بادشاہ بنا، یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور بھڑکانا شروع کر دیا، اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتے اور نہ ہی بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی، اے خداوندی،
میں مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس قید خانے میں فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح و سلامت اندر موجود ہیں، اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخص ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خود عددس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والی اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت، اور دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارغ کی سلطنت تھی، جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، اور تیسری سلطنت تانبے کی رانی یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس نے سکندر یونانی کے بادشاہ کے بادشاہت دور کے میں سلطنت فارس کو رون ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت سلطنت روم یعنی رومن امپائر تھی، جو کہ بعد ازاں دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک مشرقی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور دوسرا مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتے۔ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی، جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی عظیم و دنیا میں انصاف قائم کرنے والی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر جانتے تھے یہ سلطنت آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قائم ہوگی، اور ان کو یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخر کار عرب کی